جتنے بھی رسول آئے اس دنیا کے اندر، ہر رسول نے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی قوم کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے۔ جتنے بھی رسول آئے تمام رسولوں کا ایک ہی مشن تھا، ایک ہی دعوت تھی، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور ینہاہم عن الطاغوت، تمام انبیاء اکرام نے طاغوت کی پرستش سے، طاغوت کی عبادت سے لوگوں کو منع کیا۔ تو تمام انبیاء کا یہ وظیفہ تھا، ان کی ڈیوٹی تھی لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دینا اور لوگوں کو طاغوت سے روکنا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ فرماتے والدلیل قولہ تعالی، اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے صراحت کے ساتھ کہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا ہے۔ کوئی دنیا کی ایسی امت نہیں گزری ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کوئی رسول نہ بھیجا ہو۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور ان تمام رسولوں کی دعوت کا خلاصہ دو چیزیں تھیں۔ وہ کیا کہتے تھے؟ اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچے رہو، طاغوت سے دور رہو۔ تو تمام انبیاء کی دعوت کا یہی خلاصہ تھا، توحید کی دعوت دینا، شرک سے روکنا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَافْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الکفر بالطاغوت والایمان باللہ، اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام لوگوں پر طاغوت کا انکار کرنا اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانا اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے۔ ہر مسلمان پر، ہر انسان پر، جتنے بھی لوگ آئے جب سے یہ دنیا بنی ہے اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، تمام لوگوں پر اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کو فرض قرار دیا ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان لائیں، طاغوت کا انکار کریں۔ یہ طاغوت کا لفظ جو بار بار آ رہا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ مصنف فرماتے ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لفظ طاغوت کی تشریح کی ہے، اور سب سے بہترین تفسیر اور تشریح آپ کو امام ابن قیم رحمہ اللہ کی اس عبارت کے اندر ملے گی کہ طاغوت کہتے کس کو ہے۔ فرماتے ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ معنی الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، یہ ہے طاغوت کا معنی کہ انسان حد سے تجاوز کر جائے، جو حد بندی اس کے لیے کی گئی ہے، جیسے ہی حد سے تجاوز کرتا ہے تو وہاں سے یہ طاغوت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر طاغوت کا معنی بیان کیا ہے کہ طاغوت کیا کس کو کہتے ہیں۔ لما طغى الماء وحملناكم في الجاریہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا کہ جب پانی حد سے تجاوز کر گیا تو ہم نے تمہیں کشتی کے اندر سوار کر دیا۔ یہ نوح علیہ السلام کی طوفان کا تذکرہ ہے۔ تو طغى الماء، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس لفظ کا استعمال کیا، طغى، یہ اسی طاغوت کا فعل ہے۔ تو طغى کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا، اور اسی سے یہ طاغوت کا لفظ بنا ہوا ہے جس کے اندر حد سے تجاوز کرنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو یہ حد سے تجاوز کرنا کس باب میں؟ معبود کے باب میں، جس کی عبادت کی جا رہی ہے، اس باب میں اگر کوئی حد سے تجاوز کر جائے تو اسے طاغوت کہا جائے گا۔ او متبوع، یا جس کی اتباع کی جا رہی ہے، اس کی اتباع میں اگر حد سے تجاوز کر جائے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے ہمیں علماء اکرام کے اتباع کی، اولو الامر کی اتباع کی، ان کی اطاعت کرنے کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اب اگر کوئی حد سے تجاوز کر جائے اولیاء الامور کی اطاعت میں اور گناہ کے کام کا حکم دے اور اس میں بھی اطاعت کرے تو کیا کہا جائے گا؟ یہ طاغوت ہے کہ اولیاء الامور حکمراں جو ہے وہ اگر گناہ کے کام کا حکم دے اور لوگ
گناہ کے حکم میں بھی ان کی اطاعت کریں. مثلا وہ شراب کو پینے کا حکم دے اور لوگ اس کی اطاعت کریں اور اطاعت کرتے ہوئے شراب پینے لگے, تو کیا کہا جائے گا؟ انہوں نے اس حاکم وقت کو اپنا طاغوت بنا لیا ہے. تو اگر کوئی اطاعت میں, اتباع میں, عبادت میں حد سے تجاوز کر جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے طاغوت کہتے ہیں. آگے مصنف فرماتے ہیں وَالطَّوَاغِيتُ كَثِيرٌ, اس دنیا میں بہت سارے طاغوت ہیں. طاغوت کی انتہا نہیں, بے شمار ہیں. وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ, اور بنیادی طور پر 5 ہے. یہ بنیادی طور پر جن کو ہم طاغوت کہہ سکیں, ان تمام طاغوتوں کو سمیٹ سکے تو 5 قسموں میں سمیٹ سکتے ہیں. وہ 5 کیا ہیں؟ رؤوسہم 5. فرماتے ہیں پہلے نمبر پر ابلیس لعنت اللہ علیہ. 1 نمبر پر ابلیس ہے. یہ طاغوت اعظم ہے. سب سے بڑا طاغوت کون ہے؟ ابلیس ہے. اگر کوئی ابلیس کی اطاعت کرتا ہے, اس کی عبادت کرتا ہے, اس کی اتباع کرتا ہے, تو گویا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے طاغوت بنا لیا. دوسرے نمبر پر من عبد وهو راض, جس کی عبادت کی جائے, پرستش کی جائے اور وہ راضی ہو, خوش ہو, اسے کوئی تکلیف نہ ہو, لوگوں کو نہ روکے. لوگ آتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, گرچہ اس نے لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی ہو یا نہ دی ہو. لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی ہو یا نہ دی ہو, اگر لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں, اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, اس سے اللہ رب العالمین سے جن چیزوں کو طلب کرنا چاہیے اس سے طلب کر رہے ہیں, اولاد طلب کر رہے ہیں, بارش طلب کر رہے ہیں, بیماری سے شفا طلب کر رہے ہیں, یہ اللہ کے حقوق ہے نا. تو لوگ اگر اللہ کے حقوق کسی دوسرے کو دیں, گرچہ انہوں نے دعوت نہیں دی ہے کہ مجھ سے یہ سب چیزیں تم طلب کرو, میری عبادت کرو, لیکن انکار نہیں کر رہا ہے, خوش ہو رہا ہے, راضی ہے کہ لوگ کرنے دیں, کوئی حرج نہیں ہے, تو یہ بھی کیا ہے؟ طاغوت ہے. اللہ کے سوا کسی کی پرستش کی جائے, عبادت کی جائے اور وہ اس سے راضی ہو, تو وہ بھی طاغوت ہے. لیکن اگر راضی نہ ہو تو طاغوت نہیں ہے. جیسے انبیاء اکرام ہیں, ان کی بھی عبادت کرتے ہیں نا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روافض کے بہت سارے لوگ الہ مانتے تھے, کہتے ہیں کہ آپ ہی اللہ ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سزا دی تھی؟ آگ کے حوالے کر دیا تھا, سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا تھا. تو کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی تھے اس سے؟ لوگوں نے اللہ رب العالمین کے درجے پر انہیں فائز کر دیا, لیکن وہ اس سے راضی نہیں تھے. تو انبیاء اکرام, صالحین, یہ طاغوت نہیں ہو سکتے گرچہ ان کی عبادت کی جا رہی ہے. لوگ نادانی میں اپنی طرف سے کر رہے ہیں, وہ کبھی راضی نہیں تھے, نہ انہوں نے دعوت دی, نہ راضی تھے اس سے, بلکہ منع کیا انہوں نے ان چیزوں سے. تو ان کو طاغوت نہیں کہا جائے گا. تیسرے نمبر پر من دعا الناس الی عبادت نفسہ, جو لوگوں کو اپنے نفس کی عبادت کی دعوت دے, لوگوں کو کہے کہ میری عبادت کرو, لوگ عبادت کرے یا نہ کرے, اگر دعوت دی اس نے اپنے نفس کی عبادت کی تو وہ بھی کیا ہے؟ طاغوت ہے. لوگوں کو کہہ رہا ہے لیکن کوئی مان نہیں رہا ہے اس کی بات, گرچہ نہ مانے لوگ ان کی بات, لیکن پھر بھی وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے, کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے رہا ہے. اور 5ویں نمبر پر من ادعا شیئا من علم الغیب, جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے. یہ کون سا علم غیب ہے؟ علم غیب مطلق جو ہے, وہ علم غیب مطلق کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ بھی طاغوت ہے. جزئی علم غیب, مثلا یہ شخص کوئی چیز جانتے ہیں جو آپ نہیں جانتے, تو آپ کے حساب سے غیب ہے, لیکن اس کے حساب سے غیب نہیں ہے. تو اس چیز کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو مطلق غیب ہے, جس کا علم فقط اور فقط کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین کو ہے, جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. تو اگر کوئی مخلوق کے بارے میں, کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اسے بھی یہ علم حاصل ہے, یہ غیب کا علم اسے بھی حاصل ہے, تو ایسا شخص گویا کہ اسے کیا کر رہا ہے؟ طاغوت بنا رہا ہے. اس کے بعد وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهِ, جو اللہ رب العالمین کے قانون کے علاوہ
جو اللہ رب العالمین نے شریعت نازل کی ہے، اس قانون کے علاوہ، اس شریعت کے علاوہ لوگوں کے بنائے ہوئے قانون، خواہشات نفس کی اتباع کرتا ہے، لوگوں کے قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ اللہ رب العالمین نے شریعت نازل کی کہ کس طرح چل رہا ہے، اب اس شریعت کو پس پش ڈال رہا ہے، اور پس پش ڈال کر کیا کر رہا ہے؟ دوسرے قانون کو جو اس کا نفس چاہتا ہے کہ اس طرح چلو تم، اب اپنے خواہشات کی اتباع کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا نماز پڑھنے کے لیے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، لیکن کیا کر رہا ہے؟ اپنے خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، اپنے نفس کو اس نے کیا کیا؟ خواہشات نفس کی پیروی کی۔ تو اس شخص نے کیا کیا؟ اپنے نفس کو طاغوت بنایا، اپنے نفس کو کیا کر لیا؟ اس نے طاغوت بنا لیا۔ اگر کسی کو کوئی اتھارٹی حاصل ہے، اپنے گاؤں کا سردار ہے، اور اس نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کے قانون کو چھوڑ کر کیا کر رہا ہے؟ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو نافذ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے قانون کو نافذ نہیں کر رہا ہے، تو ایسا شخص کیا ہوگا؟ طاغوت ہوگا۔ لیکن کیا یہ علی الاطلاق ہے؟ یہ علی الاطلاق نہیں ہے۔ یہ آیت حقیقت میں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سے ماخوذ ہے یہ حکم۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ لوگ کیا ہے؟ کافر ہیں۔ یہی آیت اسی سورے میں مسلسل 3 بار آئی ہے۔ ایک بار اللہ رب العالمین نے فاسقون کہا اور ظالمون بھی کہا، تو یہ ظالم بھی ہے، فاسق بھی ہیں اور کافر بھی۔ تو اس آیت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اس سے وہ کفر مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یعنی اسلام سے خارج کرنے والا، دائر اسلام سے کوئی خارج ہو جائے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس بارے میں علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ تمام سلف کے مطابق یہ آیت اپنے ظاہری معنی میں نہیں ہے، یہ اس کے قیود کے تحت کافر ہوں گے۔ اور وہ قید کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے قانون کے علاوہ دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا بعض حالات میں کفر ہے، بعض حالات میں کفر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے قانون کو چھوڑ کر کسی انسان کے تیار کردہ قانون کو نافذ کرتا ہے اور اس قانون کو اللہ رب العالمین کے قانون شریعت سے افضل سمجھتا ہے تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے قانون کو، بشری قانون کو شرعی قانون سے افضل سمجھتا ہے تو کیا ہے؟ یہ کفر ہے، دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوسری صورت ہے کہ بشری قانون کو اللہ رب العالمین کے قانون سے افضل نہیں سمجھتا لیکن برابر سمجھتا ہے، افضل نہیں سمجھتا، برابر سمجھتا۔ مثلا کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کر رہا ہے اور وہ شادی شدہ ہے تو چاہے اسے آپ رجم کریں چاہے عمر قید کی سزا دیں، دونوں برابر ہی ہے۔ رجم کرنا اللہ کا قانون ہے اور عمر قید کی سزا دینا کس کا قانون ہے؟ انسانوں کا تیار کردہ۔ وہ کہہ رہا ہے دونوں برابر ہے، چاہے یہ سزا دے چاہے وہ سزا دے، اس سے انصاف ہو جاتا ہے، اس سے انصاف قائم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے، دائر اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے یہ۔ تیسری صورت ہے کہ بشری قانون کو الہی قانون سے نہ افضل سمجھتا ہے نہ برابر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، لیکن بشری قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کو جائز سمجھتا ہے۔ کمتر سمجھتا ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ جائز ہے، گرچہ کمتر ہے، اللہ کے قانون کا مقابلہ کہاں کر سکتا ہے انسان کا قانون، لیکن اس قانون کے مطابق بھی فیصلہ کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کے مطابق بھی فیصلہ کر سکتے ہیں ہم۔ تو یہ بھی دائر اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے، یہ بھی کفر اکبر ہے، یہ بھی کفر اکبر ہے۔ چوتھی صورت ہے کہ اللہ رب العالمین کے قانون سے کمتر سمجھنے کے ساتھ ساتھ اسے حرام بھی سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، اللہ رب العالمین کے قانون کو چھوڑ کر خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے جو بشری قانون کو نافذ کیا ہے یہ جائز نہیں، حرام ہے، پھر بھی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ حرام سمجھ بھی رہے ہیں یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو آپ نافذ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ
کیا ہے؟ ہم انسان ہیں، شیطان کے چکر میں پڑ کر لیتے ہیں، جس طرح اور بھی بہت سارے حرام کام ہیں ان کا ارتکاب ہم سے ہو جاتا ہے جس پر ہم شرمندہ ہیں۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چوری کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے۔ اگر کوئی شخص جائز سمجھے تو کیا ہو جائے گا؟ اگر کوئی سمجھے کہ شراب پینا جائز ہے، گرچہ نہ پیے، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس نے قانون کو بدل دیا اللہ رب العالمین کی۔ لیکن کوئی شخص اسے حرام سمجھے، اس کے باوجود پیے، حرام سمجھ رہا ہے لیکن پی رہا ہے، تو ایسا شخص دار اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بشری قانون کو نافذ کرتا ہے یہ سمجھ کر کہ یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو ایسا شخص دار اسلام سے خارج نہیں ہوگا، یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اور پانچویں صورت ہے کہ جو بشری قانون ہے شرعی قانون کے مخالف نہ ہو، بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے خاطر اس قانون کو تیار کیا گیا ہو، اسلام کی، انسانیت کی، مسلمانوں کی مصلحت کے خاطر اس قانون کو تیار کیا گیا ہو، وہ اللہ رب العالمین کا نازل کردہ قانون نہیں ہے، تو یہ جائز ہے اور بسا اوقات مطلوب ہے۔ مثلا اس روڈ میں 80 کی اسپیڈ سے زیادہ آپ گاڑی نہیں چلا سکتے، انسانوں کا تیار کردہ قانون ہے اللہ رب العالمین کا، انسانوں کا۔ کیا حکم ہے؟ یہ حرام ہے؟ نہیں، بلکہ مطلوب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ انسانوں کی جانوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اگر وہ 200 کی اسپیڈ سے چلائے تو کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگوں کا خون کرے گا، ایکسیڈنٹ ہوگا۔ تو یہ جو قانون اس طرح کے بنائے جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، بلکہ بسا اوقات مطلوب ہے۔ تو کل کتنی قسمیں ہو گئی؟ کل 5 قسمیں ہو گئی، جن میں سے 3 قسمیں کیا ہیں؟ کفر اکبر ہے، چوتھی قسم گناہ کبیرہ ہے، اور 5ویں قسم جائز ہے۔ پتہ کیا چلا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ علی الاطلاق نہیں ہے، 3 صورتوں میں کفر اکبر ہے، لیکن چوتھی صورت میں کفر نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے فقط وہ۔ تو ابن عبد البر رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس بارے میں سلف صالحین کا اجماع ہے کہ یہ آیت ظاہری معنی پر دلالت نہیں کرتی۔ میں نے تفصیل کے ساتھ اس آیت کا کیا صحیح معنی و مفہوم ہے لکھا ہے اس پر، اور وہ سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے، میری ٹائم لائن پر، فیس بک میں، اسی طرح فری لانسر میں یہ مضمون آپ کو مل جائے گا۔ اس کا عنوان ہے آیت وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کا صحیح معنی و مفہوم کیا ہے۔ تو اس مضمون کو اردو میں ہے، یہ پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آیت صحیح معنی میں نہ سمجھنے کی وجہ سے کتنے فتنوں کا لوگوں کا ایک لمبے زمانے سے 1400 سال سے کیا ہوا ہے، اس آیت کا غلط استعمال لوگوں نے کیا ہے، اور اس طرح خون خرابہ مسلمانوں کے درمیان کیا ہے، اس طرح کا خون خرابہ مسلمانوں کے درمیان کیا ہے، اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کافر سمجھتے ہیں، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ اس مضمون کے اندر پڑھیں، حوالے کے ساتھ سید قطب کی کتاب سے نقل کیا ہے میں نے، جو پوری سوسائٹی کو کافر سمجھتے تھے کہ کوئی مسلمان نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر پوری سوسائٹی کافر ہو چکی ہے۔ تو یہ افکار افسوس کی بات ہے کہ آج بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر قرضاوی نے، یوسف قرضاوی نے خود اپنی کتاب کے اندر فی وداع الاعلام، ان کی کتاب کا نام ہے، اس کتاب کے اندر سید قطب کے بارے میں نقل کیا ہے، اور سید قطب نے خود اپنی کتاب کے اندر، صرف ایک کتاب نہیں کئی کتابوں کے اندر، ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب کے سب کیا ہو چکے ہیں، پوری سوسائٹی کافر ہو چکی ہے۔ یہاں تک کہ ایسے افکار آج اس قدر بعض جگہوں پر منتشر ہو چکے ہیں کہ نام لے کر کبار علماء کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے۔ استاد محترم شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ کئی ایسے نوجوانوں سے ہم ملے جو ہمیں نام لے کر کہتے ہیں کہ آپ ہیں شیخ صالح الفوزان ہیں، شیخ عبدالسلام السحیمی ہیں، جو کہ پوری دنیا کے اندر معروف سلفی علماء ہیں، کہتے ہیں آپ کو صرف مرتد نہیں سمجھتے،
مرتد تو وہ ہوتا ہے نا جو اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام چھوڑ دے. ہم آپ کو اصلی کافر سمجھتے ہیں, آپ نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. اب سوچیں کہ یہ کتنی خبیث فکر ہے. تو علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت غلط مفہوم میں سمجھنے کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا خون خرابہ ہو چکا ہے. اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ کافر سمجھتے ہیں. اس لیے سلف صالحین کا جو فہم ہے اس فہم سے قرآن و سنت کو سمجھنا ضروری ہے, ورنہ اس کا انجام وہی ہوگا جو آج سے پہلے ہو چکا ہے, اور آج بھی بہت سارے ممالک میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا خون بہا رہے ہیں.